ذرا سوچیے ایک ایسا منظر جب رات کا سناٹا ہے، سب لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں، مدینے کی گلیاں خاموش ہیں، مگر ایک گھر کے اندر ایک روح ایسی ہے جو ابھی بھی اللہ کے نزدیک سجدے میں ہے، اور وہ ہستی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابھی بھی سجدے میں ہے، جن کی آنکھوں سے آنسو کی دھارا بہتی ہے اور لبوں پر بس یہ الفاظ ہے: یا اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت پر رحم کر، میری امت کو نجات عطا کر۔ دوستو، یہ وہی نبی ہے جو اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی راحت سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک چیز کے لیے روتے رہے: اپنی امت۔ اور وہ امت کون ہے؟ آپ، میں اور ہم سب، جو کہ بہت خوش نصیب ہے۔ آپ سوچئے، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی بڑی شخصیت کو اللہ سے دعا کرنی پڑی کہ وہ اس امت میں آئے، وہاں آپ اور ہم بنا کسی دعا کے اس امت میں آ گئے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت اچھی خوش نصیبی ہے۔ آپ سوچئے، ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزار دی، جو معصوم اور پاک ہے، جن کے دل میں ذرا سی بھی خطا نہیں، ان کی راتوں کے سجدے، ان کی دعاؤں کے آنسو سب ہماری وجہ سے تھے۔ نبی نے اپنی امتیوں کے لیے اتنا کیوں روتے تھے؟ کیونکہ ان کی سب سے بڑی تمنا تھی میری امت کو معافی مل جائے، میری امت کو جنت نصیب ہو جائے۔ احد کی جنگ کا واقعہ یاد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، چہرہ مبارک خون سے بھرا ہوا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو درد کے مارے شکایت کرتا، لیکن نبی نے اپنی تکلیف کی دعا نہ مانگی، بلکہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے: یا اللہ میری امت کو بخشش دے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، جو لوگ ان پر پتھر برسا رہے تھے، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کی۔ ایک اور منظر دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہم نبی کریم کو دیکھتے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے سجدوں سے۔ ہم پوچھتے: یا رسول اللہ، آپ اپنی جان کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں، جبکہ اللہ تو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں؟ تب آپ مسکراتے اور کہتے: اگر میں اپنی امت کے لیے نہ روؤں تو پھر کون روئے گا؟ اور دوستو، سب سے دل توڑنے والا منظر ہے نبی کے آخری لمحے، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر اوروں کا ذکر نہیں تھا، دولت کا ذکر نہیں تھا، کرسی کا ذکر نہیں تھا، صرف یہ دو لفظ تھے: امتی، امتی۔ ان کے دل میں بس ہم تھے۔ وہ غم میں تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا حساب کیسے ہوگا۔ اب آپ سے ایک سوال: کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے، انہوں نے اپنی ہر دعا میں ہمیں یاد کیا، جس نے اپنی نیند، اپنی راحت، اپنا چین، اپنا سکون سب قربان کر دیا، جس نے اپنی زندگی کے آخری سانسیں بھی ہمیں یاد کرتے کرتے گزاری، کیا ہم ان کے پیار کے قابل بن رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں ان کے پیار کا صلہ دے رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کری، اور ان کے امتی ہم ہیں، تو کیا ہم پانچوں وقت کی نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھ رہے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی تمنا تھی اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہماری نجات ہو جائے۔ تو پھر کیا ہم اس تمنا کو سچ کر رہے ہیں، یا ہم آج بھی گناہوں میں ڈوبے ہیں، سنت کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور تشریف لائیں گے اور کہیں گے: یا رب امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس وقت ہماری سفارش کرنے والے، ہمیں جنت تک لے جانے والے، ہمیں پل صراط آسانی سے پار کروانے میں مدد کرنے والے، اور ہمیں جنت کا حقدار بنا کر جہنم سے دور لے جانے والے صرف ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تو کیا ہم ان کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کے حسن سلوک کو اپنی زندگی میں اتار رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ بنا مانگے ہمیں سب کچھ مل گیا تو کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، شفاعت انہی کو ملے گی جو اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو اپنائے، ان کا پیغام سمجھے، ان کی راہ پر چلے۔ اگر ہم سچ میں نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنا ہوگا: اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں جوڑنا، گناہوں سے توبہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اپنے نبی کے راستے پر چلنا۔ آج سے ایک وعدہ کیجئے خود سے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی کو اپنی امت پر فخر ہوگا، تاکہ جب قیامت کے دن ہم ان کے سامنے کھڑے ہو تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ سکے: یہ میری امت ہے جس کے لیے میں رویا تھا، دعا کی تھی، اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔